تو چلتے ہیں پہلے کویشچن کی طرف، جو ہے پیریڈز سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری کے بعد کب شروع ہوتے ہیں، اور کیا پہلی بار آنے والے پیریڈز مختلف ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کچھ مائیں اپنے بچے کو مکمل دودھ، یعنی کہ بچہ جو بھی دودھ پی رہا ہوتا ہے وہ سارا ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہارمونز ہیں وہ زیادہ مقدار میں خارج ہو رہے ہوتے ہیں دودھ پیدا کرنے والے، تو وہی ہارمون جو ہے ہمارا جو مینسٹرل سائیکل ہے جس کو ہم مینسز بولتے ہیں اس کو روک کے رکھتے ہیں۔ تو اگر ماں مکمل دودھ پلا رہی ہے تو جو ہمارے پاس پیریڈز ہیں وہ تھوڑا لیٹ شروع ہوتے ہیں، کچھ ماہ بعد شروع ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ ماں کا دودھ بھی پی رہا ہے اور کچھ دودھ وہ اوپر سے ڈبے کا دودھ بھی پی رہا ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو پیریڈز ہیں وہ 6 سے 8 یا 6 سے 7 ہفتوں میں شروع ہو جاتے ہیں سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری کے بعد، کیونکہ اس میں جو ہارمون ہے وہ کم مقدار میں آ رہا ہوتا ہے، بچہ اتنا دودھ نہیں پی رہا ہوتا مکمل، اور وہ ڈبے کا دودھ بھی ساتھ پی رہا ہے، تو ہارمون کم ہوتا ہے، جب کم ہوتا ہے تو وہ مینسٹرل سائیکل کو سپریس نہیں کر رہا ہوتا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، لوگ پیریڈز کو اپنا وقفے کے ساتھ متعین کرتے ہیں کہ اگر پیریڈز نہیں آ رہے تو ہم جو ہے نا یہ سمجھیں گے کہ ہم سیکسول لائف بھی شروع کر سکتے ہیں، اور وقفے کے لیے کوئی اور طریقہ آزمانے کی طریقہ یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اگر ماں مکمل دودھ پلا رہی ہے اور پیریڈز نہیں آ رہے، پھر بھی ہمارے پاس چانسز ہیں کہ 100 میں سے 1 ماں پریگننٹ ہو جائے۔ یہ طریقہ یوز کیا جاتا ہے کہ ماں اگر بچے کا دودھ پلائے گی تو اس کو مینسٹرل سائیکل نہیں ہوگا، اور یہ ایک نیچرل کنٹراسیپشن ہے، لیکن اس میں بھی ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ 100 میں سے 1 ماں پریگننٹ ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ایک بار مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروٹیکشن اب لینے کی ضرورت ہے۔ اگر مینسز شروع نہیں ہوتے تب بھی 100 میں سے 1 ماں کے پریگننٹ ہونے کے چانسز ہمارے پاس ہیں پڑے، اور اگر ماں مکمل دودھ نہیں پلا رہی تو پھر تو پریگننسی ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ ماں جو ہے نا تھوڑی سی ہیلدی ہو، تھوڑی سی نارمل ہو، یعنی کہ 1 2 3 ہفتوں کے بعد سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں کہ ہم کنٹراسیپشن کے لیے کون سا میتھڈ استعمال کریں، کیا طریقہ استعمال کریں، کیونکہ اکثر ہوتا اس طرح ہے کہ ایک سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری کے بعد 6 یا 7 مہینوں بعد دوبارہ پریگننسی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر فردر چانسز بڑھ جاتے ہیں کمپلیکیشنز کے، ماں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، سی سیکشن ہوا ہے تو دوبارہ ہمیں سی سیکشن کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جو کمپلیکیشنز ہیں، جو مسائل ہیں آپریشن کے دوران یا نارمل ڈیلیوری کے لیے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں وقفہ منیمم تو ہمارے پاس 1 سال تو آپ بالکل بھول جائیں، اور جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہمارے پاس 18 مہینوں سے 2 سال تک، 18 مہینوں سے 2 سال کا وقفہ جو ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایک بیبی سے دوسرے بیبی کے پلان ہونے تک۔ سی سیکشن کے بعد ٹانکوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس میں ہمارے پاس ہے، ایک تو ہمارے پاس انٹرنل سٹیچز ہیں جس میں دونوں طرف دھاگے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو ریموو کرنے یا اس طرح کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود گر جائیں گے۔ اور دوسری ٹائپ ہے جو آپ کو باہر ٹانکے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب ٹانکے نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے 1 ہفتے بعد چیک اپ کرانے کے لیے جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اگر انٹرنل سٹیچز بھی ہوں تو 1 ہفتے بعد چیک اپ ماں کا لازمی ہے، تاکہ کوئی انفیکشن یا اس طرح کوئی چیز ہو تو وہ ڈاکٹر دیکھ لے۔ اب سٹیچز 1 ہفتے بعد ریموو کر دیے جاتے ہیں۔ جو ہمارے پاس انفیکشن سے بچانے کے لیے جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم پائیوڈین کے ساتھ نرسز گائیڈ کر کے بھیجتی ہیں جب بھی ماں ڈسچارج ہوتی ہے ہاسپٹل سے، کہ آپ نے اس طرح پائیوڈین لگانی ہے، اور 5-6 دن بعد ویسے بھی سکن ہماری کلوز ہو جاتی ہے، یعنی کہ دونوں جو ایجز ہیں وہ میٹ کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نارمل جیسے ہم باقی باڈی کو دھو رہے ہیں ہم نے ویسے اس کو دھونا ہوتا ہے، یا صابن سے ہم نہاتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے وہی چیز اپلائی کرنی ہوتی ہے۔